بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم مزید مقدس مقامات اور مقدس اشیاء کی زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے زیر نظر تصویر میں ایک غار دکھائی گئی ہے۔ اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس غار میں قیام فرمایا تھا۔ زیر نظر تصویر میں وہ مقام دکھایا گیا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 5 سال تک رہے۔ یہ دنیا کا بہت ہی قدیم ترین قرآن پاک ہے۔ اس سے متعلق مشہور ہے کہ اس کو جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تصویر 1943 میں فلسطین پہنچے یہودیوں کی تصویر ہے، جو آئے تو اتنی تعداد میں تھے، لیکن آج دیکھ لیں کہ انہوں نے اسرائیلی یہودیوں نے اس فلسطین کا کیا حال کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، آمین۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استعمال شدہ دستار مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی جو فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ میں موجود بتوں کی طرف کی تو بت خود بخود مسمار ہو گئے۔ لائک اور شیئر کریں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جو آپ کے تحریر کیے خطوط پر لگائی جاتی تھی، دل کھول کر شیئر کریں، سبحان اللہ۔ یروشلم کے قریب حضرت داؤد علیہ السلام کا محل۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص مبارک، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال شدہ پیالہ مبارک، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب مسجد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم مبارک۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مزار مبارک۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ بدر کے موقع پہ حضور علیہ السلام کا اونٹ بیٹھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، یہ جگہ طائف شہر سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جھاگر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک۔ ماشاءاللہ، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کا ٹکڑا ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسانی دماغ کی حیرت انگیز تصویر، سبحان اللہ۔ مزار مبارک حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مزار مبارک قاہرہ مصر کے شہر میں واقع ہے۔ باغ حضرت سلیمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھیں اور فرمایا تھا کہ صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹھلیاں نکال لیں، مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے اور گٹھلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبحان اللہ۔ اس تصویر میں ایک گھر اور ایک کنواں دکھایا گیا ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے منسوب ہے، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج بھی سعودی عرب کے ایک بینک میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد آج بھی موجود ہے، جس کی آمدنی ان کے بینک میں جمع کی جاتی ہے اور وہ آمدنی تمام غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ پر۔ میدان بدر، جہاں جنتی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، یہ پہلا معرکہ تھا جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، ان پر جنت فرض کر دی گئی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دینے والا انجیل کا نسخہ برآمد۔ عراق کے شہر اور میں موجود نمرود کے محل کے کھنڈرات۔ سامنے نمرود بادشاہ کا محل بھی نظر آ رہا ہے۔ کوہ ذو حسم، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا سامنا حر کے لشکر سے ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ فلسطین میں واقع حضرت یوسف علیہ السلام کا روضہ مبارک، سبحان اللہ۔